الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ القیامہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اس میں لا اقسم دونوں ایک ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، بلکہ لا الگ ہے اور اقسم الگ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ لا یعنی نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لا یہاں پر زائدہ ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو دوسرے مفسرین نے جو یہ کہا کہ لا زائدہ نہیں بلکہ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ہم اپنی زبان میں بھی ایسے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ عرب لوگ قسم کھاتے ہوئے کہتے تھے لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم۔ تو کسی بات کا انکار کرنے کے بعد پھر قسم کھا کر اس کی تاکید کرنا مقصود ہوتا تھا، تو عرب ایسا کہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کی زبان میں قرآن اتارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ نفس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے، جو ایک انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے۔ اور نفس کی دوسری قسم ہے نفس لوامہ، جو ایک انسان کو گناہ ہونے کے بعد ملامت کرتا ہے، یا اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا تھا ان میں کوتاہی کرنے کے بعد ملامت کرتا ہے، تو یہ نفس لوامہ ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور نفس کی تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے اپنے آپ کو بالکل مطمئن کر لے، اس کے دل میں کسی طرح کا شک نہ ہو، کسی طرح کا ڈاؤٹ نہ ہو۔ ان تینوں نفوس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ نفس امارہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ تو برائی کا حکم دینے والا نفس ہے۔ اور نفس لوامہ کا تو یہاں پر ذکر مل ہی رہا ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور نفس مطمئنہ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جاؤ۔ برکیف نفس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک نفس لوامہ ہے، جو ایک انسان کو برائی ہونے کے بعد یا اللہ کے کسی حکم میں کوتاہی ہونے کے بعد اس کی ملامت کرتا ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قیامت کے دن کی، اور قسم کھائی نفس لوامہ کی۔ جواب قسم کدھر ہے؟ جواب قسم گویا کہ چھپا ہوا ہے، کہ کیا ہم انسانوں کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں ضرور، ہم انسانوں کی ہڈیوں کو جمع کریں گے۔ یعنی تم جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کوئی ہونے والی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم مر جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں گل جائیں گی، پھر ہم ہڈیاں پیدا کریں گے اور ان ہڈیوں پر بھی گوشت چڑھائیں گے، اور پھر تمہیں اپنے پاس بلا کر کے تمہارا حساب و کتاب لیں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیا انسان نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ مر جائے گا اور مٹی میں سر گل جائے گا تو پھر دوبارہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یہ
اس کی خام خیالی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک آدمی بہت ہی گناہگار تھا، اس نے اپنے بچوں کو موت سے پہلے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میرا ایک حصہ سمندر میں بہا دینا اور ایک حصہ خشکی میں بہا دینا۔ چنانچہ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کے اعضاء جمع کیے جائیں، خشکی کو حکم دیا کہ اس کے اعضاء جمع کیے جائیں، اور پھر ایک انسانی شکل میں اسے اپنے پاس حاضر ہو کر اس سے پوچھا کہ میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رب تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ تو انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں کیوں نہیں، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوروں کو درست کر دیں۔ ہڈیوں کو جمع کرنے کی بات کرتے ہو کہ ہم ہڈیاں جمع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں میں جو پور ہیں جن کو فنگر پرنٹ کہا جاتا ہے، یہ جو انگلیاں ہیں ان میں فنگر پرنٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری انگلیوں کے پور کو بھی ہم صحیح کرنے والے ہیں، جیسے ابھی انگلیوں میں پور ہے بالکل ہو بہو کل قیامت کے دن تم کو پیدا کریں گے تو ہو بہو یہی پور ہوں گے۔ ہم تمہاری انگلیوں کے فنگر پرنٹ کو بھی ٹھیک کر دینے والے ہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوروں کو بھی درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی گناہ کرتا رہے۔ یہ آخرت کے دن کا جو انکار کر رہا ہے، اس لیے انکار نہیں کر رہا ہے کہ اس کو عقل سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے دن کا انکار شہوت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ہمارے سماج میں کتنے لوگ ہیں جو الحاد کے شکار ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے کا قصہ اگر جاننا چاہیں گے نا تو شہوت کے دل دادا ہوں گے، نفس کے بندے بنے ہوں گے۔ تو نفس کی بات مانی جائے، اسلام اس راستے میں رکاوٹ ہے، تو اس لیے وہ الحاد کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آگے میں گناہ کرے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ عقل میں قیامت کا واقع ہونا اس کے نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گا۔ فإذا برق البصر، پس جب آنکھ پتھرا جائے گی، یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، ڈھونڈے گا کہ کہیں پناہ مل جائے، لیکن کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن آپ کے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ پناہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے۔ اگر اچھا عمل کیا تھا تو بہت ہی اطمینان کی جگہ نصیب ہوگی، اگر برا عمل کیا تھا تو بھاگ کر جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو ان تمام عملوں کی خبر دی جائے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آگے بھیجنے سے مراد وہ اعمال ہیں جو وہ کر کے مر رہا ہے، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس تک پہنچنے والے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک انسان نے اچھا کام کیا تھا تو مرنے کے بعد بھی عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ اس نے اچھا عمل کیا تھا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اور برا عمل کیا تھا تو مرنے کے بعد بھی اس کے گناہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ اس نے برا عمل چھوڑ کر کے گیا تھا اور لوگ اس کو عام کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں یا اس کو سن رہے ہیں یا اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو جب تک کہ وہ برا عمل چلتا رہے گا
تب تک کہ اس کے کھاتے میں گناہ جاتا رہے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب باخبر ہے۔ ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ اپنی معذرتیں پیش کرتا رہے۔ انسان اپنے آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، اس سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو وہ اچھی طرح جان رہا ہوتا ہے، لیکن وہ عذر پہ عذر پیش کرتا، نہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، حالانکہ وہ عذر پیش کرے پر اپنے آپ کو وہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی، کہتے ہیں نا اردو زبان میں بھی، دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ تو دوسروں پہ تو ہم بہت جلدی نظر ڈالتے ہیں، اس کی خامیاں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی انسان کو یاد دلایا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ سے خوب باخبر ہے، اس کے اندر کہاں کمی ہے کہاں کوتاہی ہے خوب اس کو جانتا ہے، لیکن وہ معذرتیں کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنی اصلاح کی طرف دھیان دے، پھر دوسروں کی خبر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔